السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک پلیٹ فارم ہے ون ٹو ون میٹنگ کا جس کا نام ہے mentoga.com۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اور اس پر میں نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا تھا کیونکہ بہت سارے دوست ہمارے چاہتے ہیں کہ ون ٹو ون میٹنگ کی جائے۔ تو میرا وہ جو تجربہ ہے نا mentoga کے اوپر پچھلے کچھ دنوں کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں مختلف ممالک میں سے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ ایک ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے جو سر فہرست پرابلم جو مجھے دیکھنے میں آیا وہ تھا اینگر مینجمنٹ سے متعلق۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ غصہ آتا ہے تو غصے کی حالت میں جب وہ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں، منہ سے کوئی بات نکال بیٹھتے ہیں، تو پھر بعد میں اس کا پچھتاوا ہوتا ہے اور اس سے پھر ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو واقعی یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ہماری تربیت کے اندر بچپن سے ایک ایگریشن ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے اسی ایگریشن کو ہی ایز اے ٹول استعمال کرنا پڑے گا۔ بہت بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک سختی نہ کی جائے کوئی بندہ کام نہیں کرتا، کسی کو ڈرایا دھمکایا نہ جائے، کسی کو سزا کا ڈر نہ دیا جائے تو وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھ لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم غصے کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہم ایسے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمیں غصہ آئے ہی نہ، یا اگر آئے تو اس کا تھریش ہولڈ بہت دور ہو، یعنی بہت زیادہ کوشش کسی کو کرنی پڑے تب کہیں جا کر ہمیں غصہ آئے۔ اور دیکھیں جو غصہ ہے نا، غصہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر ہمارے نیگیٹو ایموشنز چارج ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایموشن ہمارے خیالات کا سایہ ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کے بارے میں میرے اچھے خیالات ہیں تو آپ کے بارے میں جو میرے جذبات ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے، تو وہ ایکچولی میرے خیالات کی وجہ سے وہ جذبات بنے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں میرے خیالات خدا نخواستہ برے ہوں گے تو جو اس کے بارے میں جذبات بنیں گے وہ بھی برے ہوں گے، جن کو ہم یعنی وہ بھی سایہ ہے، یعنی جذبات سایہ ہیں خیالات کا۔ اچھا، اب سائے کو تو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے، ہاں اب اپنے خیال کے لیول پر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہمارا خیال کسی کے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے تو ایموشن بھی نیگیٹو بنتے ہیں۔ اگر وہ ایموشن چارجڈ ہو جائیں، یعنی ان کے اندر انٹینسٹی کریٹ ہو جائے، تو وہ پھر غصے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، سامنے ایک اور بندہ آیا، اس کا میرا موٹر سائیکل ٹکرا گیا، میرا خیال خراب ہوا، میری ایموشنز نیگیٹو ہوئے۔ اگر میں نے ان کو چارج نہ کیا، میں نے کہا یار دھیان سے چلا کرو یار، تمہیں بھی چوٹ لگی ہے مجھے بھی چوٹ لگی ہے، تو ایکچولی وہ اینگر میں کنورٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں نے اس کو چارج کر دیا تو میں گالیاں بکنے لگ جاؤں گا، مکہ مارنے لگ جاؤں گا، لڑنے لگ جاؤں گا، اور وہ اینگر میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اور یہ اینگر نہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور ابھی میں مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری باڈی کے، ہمارے یعنی ہیومن بینگ کے جو 4 ڈفرنٹ آسپیکٹ ہیں نا، یعنی ہمارا فزیکل آسپیکٹ، ہمارا انٹلیکچوئل آسپیکٹ، ہمارا ایموشنل آسپیکٹ اور ہمارا اسپرچول آسپیکٹ، ان سب کو ایڈورسلی ایڈریس کرتا ہے اینگر۔ اینگر کی وجہ سے یہ سب چیزیں بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ صحت ہماری بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، ہمارا ایٹنگ پیٹرن بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، سلیپ پیٹرن بری طرح متاثر ہوتا ہے، ریلیشن شپ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری اسپرچویلٹی متاثر ہوتی ہے۔ بہت غصے والا آدمی جو ہے وہ ہائر پرپز آف لائف کے ساتھ زندگی گزارنے میں اس کو بہت دقت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ معاملات تھے جو دوستوں نے ایسا ڈسکس کیے، میں نے سوچا میں اس کا فیڈ بیک ضرور دوں، اور پھر میں نے ان سے عرض کیے کہ ہم ایسی بہت ساری اسکل سیکھ سکتے ہیں جس سے ہم اپنے اینگر کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ دیکھیں کچھ چیزوں کو سمجھ لینا ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے، تو اینگر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھ لینا کہ مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے، تو اس کو سمجھ لینا ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں غصہ نہ آئے۔